ویلکم بیک ناظرین. طالب صاحب ہم والدین کے حقوق کی بات کر رہے تھے اور فرائض کی بات کر رہے تھے. یہاں مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ والدین نے مجھے پال لیا تو مطلب پیدا کیا تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, تو یہ ہم دیکھیں کہ ہمارا جب یہ ایٹیٹیوڈ وہاں سے چلتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں, 3-4 بچے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس کے پاس رہنا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ آج کی مصروف زندگی میں 5 نمازیں کون ادا کر سکتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا نے ہمیں اپنے ساتھ اتنا الجھا لیا ہے, اور دنیا کی مصروفیات نے اور دنیا کی رونقوں نے, کہ ہمارے اوپر جو خدا کے ساتھ تعلق کے فرائض عائد ہوتے ہیں ہم ان سے بے خبر ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں بے پرواہی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. اور اسی طرح والدین کے حوالے سے یا رمضان شریف کے سلسلے میں آج یہ سوال ہے کہ میں اب نوکری کروں کہ میں روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤں. یہ ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں دنیا مقصود بن گئی ہے اور وہ مطلوب ہے, اور آخرت یاد نہیں ہے. اصل میں خدا کے حضور پہنچنا, اس کی حاضری یاد نہیں ہے. تو ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ وہ کیا صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پیدا ہوں ہر ایک مسلمان میں. اور تو اس میں جو اگلی بات اس مقام پر بیان ہوئی ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے, کہ یہ لازمی کریکٹرسٹک ہے ایک مسلمان کی زندگی میں کہ اس کے مال میں سے خدا کی راہ میں خرچ کی ایک مد موجود ہو. اس کو دوسری جگہ بیان کیا کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ وہ ایک متعین رقم ہے جو اپنے سائل اور محروم کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسانی اس میں ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے ہاں جن کی محدود آمدنیاں ہوتی ہیں, کہ وہ پہلے سے طے کر لیں کہ انہوں نے یہ رقم تو خدا کی راہ میں خرچ کرنی ہے, باقی میں اپنے گھر دار کے معاملات چلائیں گے. تو وہ محدود بھی ہو سکتی, کم بھی ہو سکتی, زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ہر آدمی کو, خواہ اس 10 روپے روز کمانے والا اور خواہ لاکھ روپے روز کمانے والا ہو, ہر انسان کو کہ کریکٹر میں یہ چیز خدا کو مطلوب ہے کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو. طالب صاحب یہاں دینے کے حوالے سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سارا وقت فائنینشلی سپورٹ کرنے کا اور ہیلپ کرنے کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اب ایک تو کم کمانے والا ہے, وہ تو بات ٹھیک سمجھ میں آتی ہے. فرض کریں کہ آپ کی کوئی کمائی نہیں ہے, یا آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ بزرگ ہیں, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اللہ کی راہ میں دینے کے اور بھی تو بہت طریقے ہیں نا. آپ صلاحیت والے ہیں, آپ صحت والے ہیں, آپ علم والے ہیں, تو ہر چیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور جائز طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا, وقت دینا, یہ بھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو اللہ کی راہ میں ہی آئے گا نا. بالکل ٹھیک کہ صرف مطلب ہے کہ ہم 2.5% نکال کے یا ہم فائنینشیل ہیلپ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, وہ بھی ایک حصہ ہے, اور یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں. دینے کی جب ایٹیٹیوڈ میں آپ آ جائیں گے نا تو آپ ہر ذریعے سے دیں گے, تو وہ آپ کے پاس علم ہے, وہ آپ کے پاس مشورہ ہے, آپ اور کے پاس ہر چیز میں لوگوں کا حصہ ہے, بیکاز ہر چیز اسی کی عطا کی ہوئی ہے. دیکھیں جی, خاص طور پر دین کا علم جو ہے یہ تو ہے ہی اس لیے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے مفت پایا, ہم مفت دیں گے, تقسیم کریں گے. تو اسی جگہ پر ہر جو دولت آپ کو حاصل ہے, یہ بھی علم بھی ایک دولت ہے, دین کا علم بھی ایک دولت ہے. اسی طرح آپ کو روپیہ پیسہ ملتا ہے, وہ بھی ایک دولت ہے. اچھا, اقتدار آ جاتا ہے, وہ بھی ایک دولت ہے. تو ہر جگہ پہ آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں, آپ کے ماحول کے حوالے سے, دوسرے انسانوں کے حوالے سے. اس میں آپ ایٹیٹیوڈ یہاں پہ رکھیں کہ یہ اس نے عطا کیا, اس نے عطا کیا. اور ہمیں یا آپ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں جی میری محنت ہے, محنت کی صلاحیت آپ کو کس نے دی؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اور آپ کو اسٹرینتھ دی کہ آپ یہ کوالیفائی کر سکیں. ہمارا تو سانس اس کی عنایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جب چاہے وہ کسی بھی بٹن کو آف کر سکتا ہے. ہماری بولنے کی صلاحیت ہے, دیکھنے کی صلاحیت ہے, سننے کی صلاحیت ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہے. اور پیک پہ لے جا کے آپ کو وہاں فریز کر دے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, واپس بلا لے آپ. کسی بھی موقع پر اس کا اقتدار اتنا حاوی ہے ہر چیز کے اوپر کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ اس کی گرفت سے باہر ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی گرفت سے باہر ہو. اس کے بعد جو اگلی صفت ہے جو قرآن مجید چاہتا ہے کہ انسانوں میں ہونی چاہیے, وہ عفت اور عصمت کی صفت ہے, کہ ہر انسان کو پاک دامن ہونا چاہیے. جنس کے معاملے میں بے راہ روی اور بے پرواہی یہ خدا کے دین میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. قرآن مجید اس کو بے حیائی کہتا ہے, اس کو گناہ کہتا ہے, اور اس کو انتہائی ناپسندیدہ چیز کہتا ہے. اور یہاں یہ بات نہیں ہے کہ میں آزاد ہوں, میرا اخلاقی وجود ہے, میں خدا کا بندہ ہوں, میں مخلوق ہوں اس کی, اور اس کی رضا میرے سامنے اور میری فطرت کے بھی خلاف ہے. دیکھیں, بے حیائی جو ہے, حیا ہے جو انسان کا اصل فطرت ہے, بے حیائی تو اس سے انحراف ہے. اور یہ اس طرح کی جتنی بھی بے راہ رویاں ہیں, آپ لباس کے معاملے میں کریں, آپ تعلقات کے معاملے میں کریں, آپ شادی کے دائرے کے باہر تعلقات قائم کرنا چاہیں, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی فطرت کے منافی ہے. اس لیے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرا یہ حق لے کے پیدا ہوا ہے کہ وہ آپ سے محفوظ رہے.
آپ کی نظر سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی کسی بھی پریشان کن حرکت سے. جی یہ اس کا حق ہے. جی تو یہ ایک بنیادی کریکٹرسٹک ہے جو ایک بندہ مومن میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا ہو، وہ اس معاملے میں بے راہ روی اور بے حیائی کے طریقے کو اختیار کرنے والا نہ ہو. اس کے بعد جو چیز بہت نمایاں کی ہے قرآن مجید نے وہ ہے انسانی جان کی حرمت، کہ دوسرے انسان کی جان کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. کسی کو زخمی کرنا، کسی کی جان لینا، یہ انتہائی بڑے جرائم میں سے ہے. مطلب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بد کردار ہے اس کو مار دو، وہ قاتل ہے اس کو مار دو، وہ فلاں کر رہا ہے اس کو مار دو. نہیں، فرد کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل. اگر وہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، وہ پنچایت میں جا سکتا ہے. آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے گولی نہیں مار سکتے کسی ایکٹ کے پیچھے. آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ فیصلے کرتے پھریں. یہ تو انتہائی بری بات ہے جو کسی سوسائٹی میں رائج ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ اب انسانوں کی سوسائٹی نہیں ہے، یہ جنگل ہے. اور یہاں جنگل کا جو رائج چیز ہے جس کو آنر کلنگ کہتے ہیں، وہ دیکھیں کتنے واقعات پچھلے دنوں میں سننے میں آئے. بیوی کو مار دیا، بہن کو مار دیا، ماں کو مار دیا، بھابھی کو مار دیا. یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آئی. لوگوں نے پوچھا جی کہ اگر ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، تو حضور نے کہا میرے پاس آؤ. اس کی اجازت مطلب ہے آپ کبھی بھی دیکھ کے بھی اپنی آنکھوں سے فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور دیکھیں اس جرم کی سزا ہے جو دین میں مقرر کی ہے. آپ کون ہیں جو سزا دینے والے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس جرم کی سزا مقرر کی ہے. آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو سوسائٹی اس کا نظام بنائے گی، وہ سزا دے گی. آپ ایک اور وہ اس کو عبرت بھی بنائے گی. اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ پہ یہ شکایت پیدا ہوتی تو آپ طلاق کر دے دیں، آپ کا معاملہ ختم ہو گیا. اس سے زیادہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں اپنی زندگی سے. تو کسی بھی دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ تم کسی انسان کی جان لو. ہاں، ہماری سوسائٹی میں قاتل کو ہم سزا دیں گے، ہم کسی کی جان لینے والے کو، کسی کو ناحق قتل کرنے والے کو سزا دیں گے، تو وہ سوسائٹی کا نظام ہے. فرد کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی کی جان آگے بڑھ کے لے. طالب صاحب میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی. ہم جان لینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا پہلے، مجھے یہ پتہ لگا ہے اب کہ ہمارے دین میں جیل خانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جی ہاں، کہ آپ ایک شخص کو پکڑ کے ڈال دیں اور اس کے بعد اس کی سنوائی نہ ہو، پھر 26 سال بعد خیال آئے اوہ یہ تو بے قصور تھا. یہ تو ہمارا خیر بدقسمتی ہے ہمارے قوم کی. نہیں دیکھیں اب ہر معاشرے میں جیلیں 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 بن رہی ہیں. تو اسلامی قانون میں قید کی سزا کا کوئی تصور، پکڑیں اور سزا سنائیں اور پھر مطلب ہے جو بھی معاملہ کرنا ہے تو سزا کنکلوڈ کریں. یہ قید کی سزا جو ہے یہ اس کے بڑے نقصانات ہیں. اور دوسرا قید خانوں میں کیا نہیں ہو رہا، بہت کچھ ہو جائے، وہاں تو بڑے مظالم ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن یہ دینا چاہے کہ جی انسان کو ہم اصلاح کا موقع دے رہے ہیں، تو بھئی آپ ٹائم طے کرنے والے کون ہیں اصلاح کا؟ ایک انسان ہو سکتا ہے اس سے کوئی گناہ ہوا ہو تو اگلے لمحے توبہ کر کے اپنے اصلاح کر لیں. آپ کا کام کیا ہے؟ ایک سوسائٹی کو دیکھیں، سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے وہ سوسائٹی کی طہارت کا معاملہ ہے. ہم اپنی سوسائٹی میں کسی گند کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی برائی کو برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ ہر سوسائٹی اس کے نظام کو بناتی ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو سزا دیتی ہے. سزا دے کے آپ فارغ کریں، وہ بندہ اپنی اصلاح کرے. وہ اگر کسی نے قتل کیا تو ٹھیک ہے، آپ اس کی جان لے لیں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. یہ جو لٹکائے رکھنا ہے اور ایک عجیب و غریب نظام بنا دیا گیا ہے. اور سزا کے نتیجے میں دیکھیں، آج ایک بندے کو اگر آپ نے پھانسی کی سزا دے دی ہے یا قتل کر دیا ہے اس کو، تو معاملہ ختم ہو گیا. گھر والے مہینے دو مہینے رو دو کے اپنی زندگی کو ری سیٹل کر لیں گے. آپ جب اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ 15 سال 20 سال کے لیے تلوار لٹک رہی ہے، اس کے پیچھے دھکے کھا رہے ہیں، ان کی جائیدادیں بک رہی ہیں مقدمے لڑنے کے لیے. تو یہ ایک انتہائی مکروہ نظام ہے جو ہمیں انگریزوں سے ورثے میں ملا اور ہم اس کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگلی بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید نے پھر یتیم کے مال کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، جو شخص محروم ہوتا ہے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے اپنے حق کی حفاظت کرنے کے لیے، طاقت نہیں ہے، سرپرستی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سرپرست نہیں ہے، وہ سارے کا سارا بوجھ بڑوں کے اوپر آ جاتا ہے. کہ وہ ہیں جن کے پاس اب اس کی امانت پڑی ہوئی ہے، وہ ہیں جو اس کے مال کے ذمہ دار ہیں. اب سارا کا سارا بوجھ ان کے اوپر ہے کہ وہ اس کے بڑے ہونے کا انتظار کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے مال کو نقصان نہ پہنچنے دیں، اور جیسے ان کے پاس اس کا مال آیا تھا ویسے وہ اس کے حوالے کرنے کے لیے ذہنی طور پر